السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کے اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کیا جو شخص سنت غیر مؤکدہ اور نفل نماز کو نہیں پڑھتا ہے تو کیا ایسے شخص کی کوئی بھی نماز قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کے اس ویڈیو میں ان تمام سنت غیر مؤکدہ اور نفل نماز کا تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر کے آخر تک دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، فجر میں جو فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے، لازم و ضروری ہے۔ اسی طرح ظہر میں جو فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اس نماز کو بھی پڑھنا لازم و ضروری ہے۔ اسی طرح عصر میں جو فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ہے یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اس پر ہمیں اختیار ہے کہ ہم چاہے تو اس سنت کو پڑھیں یا تو چھوڑ دیں۔ اگر ہم سنت غیر مؤکدہ کو پڑھتے ہیں تو اس پر ہمیں اجر دیا جاتا ہے، اس پر ہمیں ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے، ہم پر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح عشاء میں آپ دیکھیں کہ فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کو بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس پر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو اس پر کوئی بھی مواخذہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نفل نماز نہیں پڑھتا ہے، جیسے کہ ظہر میں 4 رکعت فرض کے بعد 2 رکعت سنت، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل ہے، اگر کوئی شخص اس نفل نماز کو نہیں پڑھتا ہے تو کیا اس پر مواخذہ ہے؟ نہیں، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اگر ہم نفل نماز پڑھتے ہیں تو اس پر ہمیں ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ اسی طرح مغرب میں 3 رکعت فرض کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل ہے، اگر ہم نفل نماز کو پڑھتے ہیں تو اس پر ہمیں ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں تو اس پر ہمیں کچھ مواخذہ نہیں ملتا، ہمیں کچھ گناہ نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح عشاء میں جو نفل نماز ہے اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ اگر ہم اس نماز کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی نفل نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں اس پر کچھ نہیں ملتا ہے، نہ ہی ہمیں گناہ ملتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا ذہن اس طرف معزول ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شخص سنت غیر مؤکدہ اور نفل نماز بھی نہیں پڑھتا ہے تو اس پر لوگ طعن و تشنیع کرنے لگتا ہے کہ فلاں شخص سنت غیر مؤکدہ نہیں پڑھتا ہے، نفل نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو میں ان لوگوں تک یہ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ سنت غیر مؤکدہ اور نفل نماز وہ ہے جسے شریعت مطالبہ نہیں کرتی ہے، شریعت مطالبہ نہیں کرتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم پر لازم و ضروری قرار نہیں دیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں کہ سنت غیر مؤکدہ نہیں پڑھتا ہے اور نفل نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت ایسے مساجد ہیں جس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، سنت غیر مؤکدہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے۔ اگر وہ شخص سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس پر وہ طعن و تشنیع کرتا ہے، اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اور بہت سارے امام اور بہت سارے مؤذن ایسے ہیں جسے مسجد سے نکالا گیا ہے صرف اس بنا پر کہ وہ سنت غیر مؤکدہ نہیں پڑھتا تھا اور نفل نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میں ان لوگوں تک یہ خبر پہنچانا چاہتا ہوں، یہ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں کہ لوگوں
جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت غیر مؤکدہ اور نفل نماز ہم پر لازم و ضروری قرار نہیں دیا ہے، تو تم کون ہوتے ہو کہ ہم پر سنت غیر مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کو لازم و ضروری کرنے والے؟ یاد رکھو، اگر تم اس کے بنا پر لوگوں پر ظلم کرتے ہو، تشدد کرتے ہو تو یاد رکھو کل بروز قیامت اللہ رب العزت تم سے اس چیز کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے جب سنت غیر مؤکدہ اور نفل نماز کو لازم و ضروری نہیں قرار دیا تو تم کون ہوتے ہو لازم و ضروری قرار دینے والے؟ تو ناظرین محترم، گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں میں شیئر کر دے تاکہ جو لوگ سنت غیر مؤکدہ اور نفل نماز نہ پڑھتے ہیں اور اس پر لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں، تاکہ وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے سدھر جائے، سنبھل جائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل قادری فاؤنڈیشن کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری فاؤنڈیشن کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔